الحمد للہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی نبیہ المختار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار۔ محترم ناظرین، نزول قرآن کا مبارک مہینہ یعنی کہ رمضان بہت ہی جلد ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور سب سے زیادہ سنا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند فرامین جان لیں اور سمجھ لیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان فرامین میں قرآن مجید کی تلاوت کا کیسا شوق دلایا ہے اور قرآن مجید کو پڑھنے کے کس طرح کے آداب ذکر فرمائے ہیں۔ یہ پہلی روایت سنن ابن ماجہ سے کتاب و اقامت الصلاۃ والسنہ کی حدیث نمبر 1337 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبد الرحمن بن صائب ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، قدم علینا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ہمارے پاس حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جس وقت حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تھے، وقد کف بصرہ، اس وقت ان کے آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، وہ آنکھوں سے معذور ہو چکے تھے۔ اس حالت میں ان کی ملاقات ہوئی ہے حضرت عبد الرحمن بن صائب کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ فرماتے ہیں فسلمت علیہ، حضرت عبد الرحمن بن صائب کہتے ہیں میں نے انہیں سلام کیا۔ فقال من انت، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ دریافت فرمایا، چونکہ نظر نہیں آتا تھا اس لیے آپ نے سوال فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ فاخبرتہ، تو حضرت عبد الرحمن بن صائب فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں اپنا تعارف کروایا۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ میں کون ہوں، فقال مرحبا بابن اخی، تو انہوں نے کہا مبارک ہو بھتیجے، اور یہ مبارک بادی دینے کی وجہ انہوں نے بتلائی۔ فرماتے ہیں بلغنی انک حسن الصوت بالقرآن، مجھے یہ معلوم ہوا ہے، مجھے یہ پتہ چلا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ تم بہت عمدہ لب و لہجے میں، بہت حسین آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو۔ اس لیے انہوں نے مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی خوبصورت اور عمدہ جو آواز عطا فرمائی ہے، اور اس آواز کو تم کہیں اور استعمال نہ کر کے قرآن مجید پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اس لیے حضرت سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول نے انہیں حضرت عبد الرحمن بن صائب کو مبارکباد پیش کی، اور مبارکباد پیش کر کے پھر آپ نے آگے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنایا۔ یعنی یہاں تک جو بات تھی وہ ان کے درمیان، دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ باتیں تھیں۔ اب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان ھذا القرآن نزل بحزن، کہ بے شک یہ قرآن مقدس غم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ آگے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، تو جب تمہیں اس کلام کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہو تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا تو اسے پرنم آنکھوں کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو۔ یعنی کہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے تو تمہاری تلاوت سے بھی غم کا اظہار ہونا چاہیے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تم رونے کی کوشش کرو لیکن رونا نہ آئے، اور غم اپنے آپ پر طاری کرنے کے باوجود تمہارے اوپر غم طاری نہ ہو سکے اور تمہیں رونا نہ آ رہا ہو، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تکلف کے ساتھ قصداً پھر بھی رونے کی کوشش کرو۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا وَتَغَنَّوْا بِهِ، اور غنا کے ساتھ حسین اور خوبصورت آواز میں، عمدہ لب و لہجے میں اس قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔
اور آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا فَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، جو قرآن مجید کو سجا کر سنوار کر اور نکھار کر کے نہ پڑھے، غنا کے ساتھ جو قرآن مجید کی قراءت اور تلاوت نہ کرے، آپ نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حفاظ قرآن کے لیے رمضان المبارک میں مصلی امامت پر خصوصی طور پر تراویح کی نماز پڑھانے والوں کے لیے، تراویح کی امامت کروانے والوں کے لیے اور قرآن مجید سنانے والوں کے لیے یہ مقام غور ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اپنی پوری صلاحیت کو اور اللہ رب العزت نے جو بھی آواز دی ہے، جو انداز دیا ہے، جو لب و لہجہ آپ کے پاس ہے، یعنی اپنی بھرپور صلاحیت کو، مکمل صلاحیت کو لے کر کے اس مصلی امامت پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے حضور اسے پیش کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اپنی ساری توانائی صرف کر دیں اور پیش کر دیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تب جا کر کے قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ادا ہوگا۔ حضرت سفیان بن عیینہ تغنی بالقرآن کا معنی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کو دولت لازوال سمجھے، قرآن پڑھنے والا قرآن مجید کو دولت لازوال سمجھے، جسے قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، جو حفاظ قرآن ہیں، جن کے سینوں میں اللہ رب العزت نے اتنی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی، وہ اسے ہلکا نہ جانے بلکہ اسے دولت لازوال سمجھیں اور دنیا داروں سے غنی یعنی بے پرواہ ہو کر، بے نیاز ہو کر کے اس کی تلاوت کریں۔ یعنی حفاظ قرآن کا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا صحیح ادب سیکھیں، اسے ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، اور پھر اس کے بعد اس قرآن مجید کو آپ نے جس طرح سے سیکھا ہے اسی طرح سے مکمل طور پر اسے پڑھنے کی پوری کوشش کریں، اور اس کے لیے آپ اپنے مقتدیوں کی خوشنودی کے طلبگار نہ ہوں کہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کی خوشنودی کس میں ہے، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید اور تراویح کی جو نماز ہے وہ جلد از جلد مکمل ہو جائے اور آپ ان کی خوشنودی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں؟ تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے اور اس وعید سے ڈرنا چاہیے جو آپ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، کہ جس نے اسے غنا کے ساتھ نہیں پڑھا، خوبصورت آواز اور عمدہ لب و لہجے کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ جس نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمیں تو حضور کا غلام بن کر کے جینا ہے، حضور کا غلام بن کر کے مرنا ہے، تو اپنے مقتدیوں کی خوشنودی چاہنے کے بجائے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور اس مصلی امامت پر کھڑا ہی اس لیے ہونا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو۔ اب اگلا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یہی سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاۃ والسنہ حدیث پاک کا نمبر 1339 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من احسن الناس صوتا بالقرآن، کہ لوگوں میں سے اچھی آواز میں، حسین آواز میں اور عمدہ آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا وہ ہے الذی اذا سمعتموہ یقرأ حسبتموہ یخشی اللہ، کہ جب تم اس قاری کی تلاوت قرآن سنو، اس کے قراءت کی آواز جب تمہارے کانوں تک پہنچے تو تم اس کی آواز کو اور اس کے پڑھنے کو سن کر کے یہ محسوس کرو کہ وہ اللہ کی خشیت میں ڈوب کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ خوبصورت آواز میں، عمدہ لب و لہجے میں اور حسین انداز میں قرآن مجید پڑھنا کیا ہوتا ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس فرمان میں واضح فرما دیا۔ قرآن مجید کو عمدگی کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور قراءت کے وقت اللہ رب العزت کی خشیت
کا اس پر غلبہ ہونا چاہیے اور اس پر رقت طاری ہونی چاہیے۔ اب جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش الحانی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کی وجہ بھی جان لیں۔ اس کی وجہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاۃ والسنہ حدیث پاک کا نمبر 1340 ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت فضالہ بن عبید ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للہ اشد اذنا الی الرجل الحسن الصوت بالقرآن، کہ وہ مرد، وہ شخص کہ جو اللہ رب العزت کے کلام کو، قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں سجا کر، سنوار کر، نکھار کر، خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ جل مجدہ الکریم اپنے اس کلام کو اور اپنے اس کلام کے پڑھنے والے کی آواز کو اور اس کی قراءت کو اس طرح سے سنتا ہے کہ جس طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال ذکر فرمائی ہمارے سمجھانے کے لیے، تاکہ ہماری سمجھ میں یہ بات آئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یجہر بہ من صاحب القینۃ الی قینتی، کہ جس طرح سے کوئی گانے کا دلدادہ شخص کسی گانے والی کا گانا ہمہ تنگوش ہو کر کے سنتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ان تمام مثالوں سے پاک ہے، لیکن ہماری سمجھ کے حساب سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مثال یہاں پر ذکر فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے خوبصورت آواز میں گانے والی کا گانا کوئی گانے کا شوقین اور دلدادہ شخص ہمہ تنگوش ہو کر کے سنتا ہے، اس کے گانے میں کھو جاتا ہے جس وقت اس کے گانے کو سنتا ہے، تو اللہ جل مجدہ الکریم اس سے بھی زیادہ توجہ کے ساتھ اور اس سے بھی زیادہ پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے اس بندے کی تلاوت کو سنتا ہے، اپنے اس بندے کی قراءت کو سنتا ہے کہ جو قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ، تجوید اور ترتیل کی رعایت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتا ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے لازم ہے، ہم سب قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے لازم ہے، قرآن مجید کو خصوصی طور پر مصلی امامت پر تراویح کی نمازوں میں سنانے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے پڑھنے کو، ہماری قراءت کو، ہماری تلاوت کو، وہ تلاوت جو نماز کی حالت میں رمضان المبارک کے مہینے میں امامت کی حالت میں مصلی پر ہم کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جو آپ کے سامعین ہیں، آپ کے مقتدی ہیں، ان کے علاوہ اللہ جل مجدہ الکریم بھی آپ کی تلاوت کو اسی طرح سے سنے جس طرح سے ذکر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، تو پھر ہمیں قرآن مجید کو اسی طرح سے پڑھنا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ اسے اس طرح سے سنے گا۔ اور اگر اس کے برعکس آپ نے عربی لب و لہجے کو بالائے طاق رکھ کر اس عربی کلام کو حجمیوں کے طریقے پر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اور مقتدیوں کی خوشنودی کے حصول کے لیے اور تھوڑا سا وقت اور ٹائم بچانے کی غرض سے اگر آپ نے یہ کام کیا، تو پھر اللہ رب العزت کی سماعت سے آپ محروم رہ جائیں گے، آپ اللہ رب العزت کی اس کرم نوازی سے محروم رہ جائیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑھنا، ہماری تلاوت، ہماری قراءت کو اللہ جل مجدہ الکریم اپنی شایان شان سماعت فرمائے اور اسے سنے، اور وہ ہم پر سن کر کے اپنی رحمت فرمائے، اپنا کرم ہم پر نازل فرمائے، تو پھر ہمیں قرآن مجید کو عمدگی کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی پوری توانائی کو صرف کرتے ہوئے، اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا، اس کی تلاوت اور اس کی قراءت کرنی ہوگی، تب کہیں جا کر کے اللہ رب العزت پھر اسے سننے پر آمادہ ہوگا۔ تو اپنے رب کو اپنی عمدہ قراءت کے ساتھ اور اپنی عمدہ تلاوت کے ساتھ
اپنی جانب متوجہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب وہ متوجہ ہوگا تو پھر جس طرح سے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ کوئی گانے کا دل دادا شخص جب گانا سنانے والی اسے جب گانا سنا دیتی ہے تو پھر وہ خوش بھی ہوتا ہے، پھر وہ اسے انعام سے بھی نوازتا ہے۔ تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل جب ہمارا رب بھی ہماری تلاوت کو سن کر کے، ہماری قراءت کو سن کر کے ہم سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، تو پھر وہ ہم پر بھی اپنی عطائیں اور اپنی نوازشیں اور اپنی مہربانیاں فرمائے گا۔ اس کی کرم نوازی ہوگی ہم پر اور اس کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، اور جب وہ ہم پر ایک مرتبہ مہربان ہو جائے گا، ہم پر ایک مرتبہ اپنی توجہ فرما دے گا، تو پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہ یقیناً نوازے گا، بے شک نوازے گا، لازماً نوازے گا۔ تو اگر اس کی نوازش چاہیے تو ہمیں قرآن مجید عمدگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ عز و جل ہم سب کو بھی رقت کے ساتھ اور اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کے کلام کی قراءت اور تلاوت کرنا نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسا قرآن پڑھنا نصیب فرمائے کہ جب ہم پڑھیں تو ہمارا مالک اور ہمارا رب اور اس کلام کو نازل کرنے والا ہمارا اللہ خود اسے بڑی توجہ اور پیار اور محبت کے ساتھ سماعت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیق الا باللہ وآخر دعوای عن الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔